اور نسبوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی صرف بسم اللہ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر کے میرا بندہ بن سکتا ہے، صرف اللہ پر ایمان لا کر مسلمان کہلا کر میری نمازیں پڑھ کر جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، نہ کوئی یہودی یہودیت کے نام پہ بخشا جا سکتا ہے، نہ کوئی عیسائی عیسائیت کے نام پہ بخشا جا سکتا ہے، نہ کوئی سابئی نسب کے وجہ سے بخشا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پارٹیوں کا میرے ہاں کوئی وقت نہیں، ان پارٹیوں اور ان جماعت اور ان ناموں کا میرے ہاں کوئی قدر نہیں۔ میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ تم ایمان لائے ہو بس بیٹھے ہو اپنے انگریز کی غلامی کر رہے ہو، کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر غلامی انگریز کا کرتے ہو، کلمہ تو میرا پڑھا ہے مگر قانون تم مخلوق کا مانتے ہو، کلمہ تو میرا پڑھا ہے مگر صبح شام جس پر چلتے ہو وہ تمہیں اپنے آقا اور اپنے لیڈر تمہیں قوانین دیتے ہیں، امر دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ان ناموں سے دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، پنچپیری ہونا، اہل حدیث ہونا، حنفی ہونا، مسلمان ہونا، یہودی ہونا، نصارہ ہونا، سابئی ہونا، اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں میں کوئی چیز نہیں رکھا ہوا، نہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ کس چیز کو دیکھتے ہو پروردگار؟ اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ایمان کہتے ہیں اعتماد کو، جو یہ اللہ پر اعتماد کرے، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر اعتماد کرے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال جاری رکھے۔ اب نیک اعمال کیا ہے؟ جو قرآن نے فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے عمل چاہیے میرے نام اور روز آخرت کے ساتھ ساتھ، کہ تمہیں میری اوپر بھی اعتماد ہو، روز آخرت سے بھی تمہیں ڈر اور خوف ہو کہ ایک دن آنے والا ہے، اور اس کے ضمن میں تم میرے کہے ہوئے کاموں کو کرتے رہو۔ میں نے جو کچھ کہا ہے، میں نے صرف نماز کا حکم تھوڑا ہی دیا ہے، میں نے صرف روزے کا حکم تھوڑا ہی دیا ہے، میں نے صرف حج کہا ہے، میں نے صرف استنجے کہا ہے، میں نے صرف مسا کہا ہے، میں نے صرف عبادات کہی ہیں۔ او اللہ کے بندو، یہ پورا قرآن اور کہاں گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ، جو اعتماد کرے اللہ پر، ایمان لے آئے، والیوم الآخر، روز قیامت پر بھی ایمان لے آئے، پھر ان اعتقادوں کے بیچ میں وعمل صالحا، اور عمل کرتا رہے نیک۔ نیک عمل کون سا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے۔ جو اللہ نے نہیں کہا وہ گڑ سے زیادہ میٹھا ہوگا لیکن صالح نہیں ہوگا، جو اللہ نے نہیں کہا ہوگا شہد سے زیادہ مفید ہوگا لیکن عمل صالح نہیں ہوگا، جو اللہ نے نہیں کہا ہو ساری دنیا کا اتفاق اور اجماع اس پہ ہوگا مگر وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح صرف وہ ہوگا جو میرے رب نے فرمایا، میرے محمد مصطفیٰ نے قرآن کی تشریح میں فرمایا۔ لوگوں نے جو رسول اللہ پر تھوپا اور باندھا وہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو جب میری اوپر روز آخرت کے اوپر اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ عمل اور کردار کرتا رہے، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے ان کا بدلہ ہوگا عند ربہم، اللہ کے نزدیک، اللہ تعالی کے نزدیک، عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کو اجر اور ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں ملے گا۔ دنیا میں شاید لوگ اس کو ذلیل سمجھے، دنیا میں شاید اس کو لوگ احمق کہیں، دنیا میں شاید لوگ اس کو منکر حدیث کہے، دنیا میں شاید لوگ اس کو پرویزی کہے، دنیا میں شاید اس کو کوئی چکڑالی کہے، دنیا میں شاید کوئی اس کو مشرک کہے، دنیا میں شاید اس کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا بدلہ ہے عند ربہم، اللہ کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ روز قیامت یہ لوگ خوشی خوشی اللہ کے رضامندی کے ساتھ بدلوں کا منتظر اور جنتوں میں مزے اڑا رہے ہوں گے۔ یہاں ایک بات منکرین سنت نے اڑائی ہے، کماقل قسم کے لوگوں نے۔ منکرین سنت، منکرین حدیث نہیں کہتا ہوں، حدیث کا ماننا کوئی فرض نہیں ہے، سنت کا ماننا فرض ہے۔ حدیث عام تاریخی ریکارڈ کو حدیث کہتے ہیں،
بہت سارے ہیں، اس میں ماننے والے حدیثیں بھی ہیں، ایسے احادیث بھی ہیں جن کو علماء نے کہا ہے کہ یہ من گڑت ہے، ایسے بھی ہیں جن کو ضعیف کہا، ایسے بھی ہیں جن کو منکر کہا۔ حدیث میں سب کچھ ہے، بات ہے سنت کی۔ منکرین سنت نے یہاں یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے من آمن باللہ والیوم الآخر کہا ہے، یہاں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے تو لہٰذا یہود اور نصارہ اگر اللہ کو مانے اور روز آخرت کو مانے تو بس وہ ٹھیک ٹھاک جنتی ہیں۔ ہم کہتے نہیں بھائی، قرآن کریم کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جزیات نہیں بیان فرمائے، یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بیان فرمایا ہے کہ میرا ناموں سے کوئی